اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد جو ہے جو ہم آقا کا مناتے ہیں. ایکسکیوز می پلیز، سائلنٹ پلیز ایوری باڈی. کہہ دے ذرا. بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ میلاد ہے، میلاد النبی کا مطلب ہے میلاد بمانا میلاد مولود، اس کا مطلب ہے پیدائش. بے شک. النبی ہاں عام نبی کی نہیں، خاص نبی. جشن عید میلاد النبی، سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. جشن بھی ہے، عید بھی ہے، میلاد النبی، نبی کی پیدائش. بے شک. یہی حضرت عام مانا کر رہا ہوں. جو لوگ میلاد پر اعتراض کرتے ہیں وہ یار لوگ سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں حضرت. بے شک بے شک. کوئی توحید و سنت کانفرنس کرتا ہے، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے توحید و سنت کانفرنس کی حضرت؟ کیا انہوں نے سیرت النبی کانفرنس کی؟ نہیں. تم میلاد پہ اعتراض کرتے ہو، پہلے جو اپنے گھر کی خبر لو جو تم کرتے ہو، کیا صحابہ نے اس طرح کیا؟ نہیں کیا. ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سیرت اپنانے کے لیے، میلاد منانے کے لیے. میلاد اور سیرت میں فرق ہے. میلاد سیرت منائی نہیں جا سکتی، سیرت اپنائی جاتی. بے شک. علامہ صاحب نے آپ نے مسواک رکھا ہے، حضور کی سنت ہے، یہ سیرت ہے. بے شک. سبحان اللہ. یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنا یہ سیرت النبی کا درس ہے. بے شک. بیواؤں کا خیال رکھنا یہ سیرت النبی ہے. بے شک. عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ سیرت النبی ہے. بے شک. اپنے ماتحت ملازموں سے، کیونکہ سلیوری سسٹم ختم ہو گیا، ان سے اس نے سلوک کرنا یہ سیرت النبی ہے. بے شک. تو جو اپنانے والی چیز ہے وہ اس کو یار لوگ مناتے ہیں، اور جو منانے والی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بات نہیں سمجھے آپ؟ بے شک. بھائی میلاد وہی سیلیبریٹ دا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں. پھر ہم پر فتویٰ لگتا ہے جی عیسائی بھی میلاد مناتے ہیں، یہ بھی میلاد مناتے ہیں. بھائی جو جس قوم کی تشبیہ کرے وہ انہی میں سے ہے. میں نے کہا شکر ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں پر کفر کی مشینیں تم چلا رہے ہو. کلمہ ہم پڑھتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں. بھئی جو پھر حدیث لے کے آتے ہیں جو کہ جس قوم کی تشبیہ اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے. عیسائی کا میلاد منانا اور ہے، سنی کا میلاد منانا اور ہے. عیسائی میلاد مناتا ہے ابن اللہ سمجھ کر، ہم میلاد مناتے ہیں محمد الرسول اللہ سمجھ کر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. سبحان اللہ. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم میلاد اللہ کا بیٹا سمجھ کے نہیں بناتے، ہم مخلوق سمجھ کے میلاد مناتے ہیں، اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اللہ وہ ہے جو خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، اور سرکار وہ ہے جو مخلوق اول ہیں. سمجھ آئے؟ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. حضور وہ ہیں جو مخلوق اول ہیں، مخلوق اول ہیں، خلاصہ کائنات ہیں. اقبال کی زبان مستعار لوں تو وہ تو یہ کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. ان کے جلسے توحید کے ہوتے ہیں، سب سے بڑی دلیل دیتے ہیں دیکھیں جی آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، یہ میرے اللہ کا کام ہے. یہ حضرت اپنے جلسوں میں یہ دلیل دیتی ہے کہ یہ دیکھو آسمان ہے بغیر ستون کے، برکاتی صاحب کھڑا ہے، زمین ہے اس کے درمیان کچھ ستون ہے، وہ کون ہے جس نے سنبھالا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کریم ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. پر اقبال کہتے ہیں کہ بغیر ستونوں کے کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، بغیر ستون کے تمہارے گھر کی چھت کھڑی نہیں ہو سکتی، بغیر ستون کے کسی مارکیٹ کی چھت نہیں کھڑی ہو سکتی. اتنا بڑا آسمان جو کھڑا ہے یہ بغیر ستون کے نہیں ہے، اس میں ستون ہے پر ہر ایک کو نظر نہیں آتا. بولے بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں. یہ وظیفہ جاری رکھیں، اچھی بات ہے اللہ کا ذکر کرنا. حضور کا ذکر سن کے اللہ کا ذکر کریں تو تب وہ ساری محفل اللہ کے ذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے. میری بات سمجھ آ گئی نا؟ علامہ کہتے ہیں یہ دلیلیں جو تم دے رہے ہو نا یہ توحید کی دلیل نہیں ہے. توحید کی دلیل یہ ہے کہ آسمان اور زمین بظاہر تو اس کا ستون نہیں ہے، لیکن ایک ستون ہے جو نظر نہیں آتا، ایک ستون ہے جو نظر نہیں آتا. اقبال حضور کی ذات نہیں، حضور کے اسم پاک کی شان بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. اب تو یہ سبحان اللہ کہنا. کبھی آپ نے اس چیز پر پہلے غور کیا؟ بھئی علامہ نے حضرت دیکھے آپ کی بھی عمر گزر گئی ہے، برکاتی صاحب کبھی غور کیا کہ علامہ کیا خوبصورت بات کہہ رہا ہے؟ ہم شعر پڑھ کے نکل جاتے ہیں، سوچتے نہیں علامہ نے کہا کیا ہے. علامہ کہتا ہے یہ زمین اور آسمان بغیر ستون کے نہیں، ستون ہے
لیکن ہر ایک کو نظر نہیں آتا. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ جو خیمہ ہے نا، جیسا خیمے میں وہ سٹینڈ لگا ہوتا ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. یہ وہ نام محمد ہے جس نے کائنات کو صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو یہ رنگینیاں عطا کی ہیں، کائنات کو یہ ذوق عطا کیا ہے، کائنات میں یہ جو ہلچل مچی ہوئی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے کہ ہم خطا پہ خطا کیے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ بخش رہا ہے، پھر بھی عذاب نہیں آ رہا. یہ سب تمہارا کرم ہے. آقا کے بعد تب تک بنی ہوئی ہے. ٹھنڈے ملکوں میں آ گئے، یورپ میں ہم آ گئے، بڑی بڑی خطائیں کر لی. یہ ساری خطاؤں کے باوجود بھی اگر ہم چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. پہلی امتوں نے جناب آپ تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیں، قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، جو جو برے کام کیے تباہ و برباد ہو گئی. اگر میں اور آپ تباہی سے بچے ہوئے تو عقیدہ یہی ہے قرآن کی روشنی میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ سب تمہارا کرم ہے. آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. جو آیہ کریمہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں میں آپ کے سامنے چند نکات رکھتا ہوں. اللہ نے فرمایا قد بمانا تحقیق کے. اسی طرح حضرت آپ یہ لینگویج سمجھتے جو میں بول رہا ہوں اب. قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آیا. بے شک بے شک. ابھی تھوڑی دیر بعد آپ میرے ساتھ سارے بولیں گے انشاءاللہ. میں اس طرف آ رہا ہوں. تحقیق تمہارے پاس آیا. قد بمانا کیا ہے؟ تحقیق. یہ بات متحقق ہے. بے شک. تمہیں اب کتابیں فروڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا تو تحقیق کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ فرمایا مجھے پتا ہے کسی کو تحقیق کا بخار چڑھا ہوگا، یہ تحقیق کر لے جی، ریسرچ کر دے. تو کون ہوتا ہے ریسرچ کرنے والا؟ اللہ فرماتا تو ریسرچ کرے گا جس کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح پیدا ہوا. بھائی اس پورے مجمع میں کسی کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہماری ولادت کس طرح ہوئی ہے. ماں باپ نے بتایا ہے نا کہ ایسے تو پیدا ہوا، پھر آئے تمہارے ماموں آئے، مٹھائیاں بانٹیاں گئی. ہمیں اپنی پیدائش کا علم نہیں اور تحقیق کر رہے ہیں میلاد النبی پہ. کیا عجیب بات ہے حضرت. سمجھ آ گئی نا بات کو سمجھنے کی. اللہ فرماتا ہے یہ بات متحقق ہو چکی ہے، تمہیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. میں نے محبوب کو تحقیق کرنے کے لیے نہیں، میں نے محبوب کو ماننے کے لیے بھیجا ہے. قد جاءکم، تحقیق بات متحقق ہو چکی ہے، آیا تمہارے پاس، آیا تمہارے پاس. قد جاءکم برہانم، برہان بن کر. من ربکم، کہاں سے آیا؟ اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ. تمہارے پاس رب کی طرف سے آیا. سبحان اللہ. بولے ذرا سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں آپ کی ذوق کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میں بھی اللہ کا ذکر کروں، آپ بھی کریں. سمجھ آ گئی نا. بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا یہ بات متحقق ہو چکی، آیا تمہارے پاس. اب برہان کا مطلب کیا ہے؟ علماء موجود ہیں، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت برہان کے علماء نے دو معنی کیے. ایک ہے دلیل اور ایک ہے معجزہ، اور ان دونوں سے مراد حضور ہے. اے ایمان والو، میرا محبوب، اے کائنات والو، تمہارے پاس آیا رب کی طرف سے. کیا بن کے؟ معجزہ بن کے. دلیل پہ پھر بعد میں کبھی گفتگو کروں گا، کبھی اور زندگی میں موقع ملا. یہ علیحدہ موضوع ہے. میں یہاں پر برہان بمانا معجزہ بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں ان چند لمحات میں. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس میرا محبوب آیا. آیا کیا؟ آیا. اچھا یہاں پر رک کر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے حضور کی شان اور عظمت کے حوالے سے. برکاتی صاحب، جب آدم علیہ السلام نے عرش پہ نگاہ دوڑائی اللہ کے نام کے ساتھ، حضور کا نام جب دیکھا، پوچھا مولا تیرا نام تو سمجھ میں آتا ہے، یہ دوسرا نام کس کا ہے؟ سبحان اللہ. مدارج اٹھا کے دیکھیں، شواہد النبوہ اٹھا کے دیکھیں، یہ روایت جی حضرت تھوڑا پنجابی کرتا. مولا یہ دوسرا نام کس کا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب ہے. اللہ جواب کیا دے رہا ہے جناب جناب آدم علیہ السلام؟ یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے آدم اگر یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. بات میری ختم ہو گئی. میں آپ دیکھو، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ کون صاحب ہیں، حضرت کون ہیں، تو آپ کہیں گے جی یہ برکاتی صاحب ہیں، ہمارے علامہ صاحب ہیں، بڑے اچھے خطیب ہیں، عاشق رسول ہیں، مسلک حقہ کے ترجمان ہیں.
یہ سارے جو وصف ان میں پائے جاتے ہیں، حافظ ہیں یا عمران صاحب کے بارے میں پوچھوں تو آپ یہ کہیں گے نا. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں یہ صاحب کون ہے تو آپ مجھے کہیں اگر یہ نہ ہوتے تو بدیر صاحب تو بھی نہ ہوتا. ہائے ہائے بات سمجھا، بڑی میں لطیف بات کر کے اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. آپ یہ کہیں بھائی حضرت جی اگر یہ نہ ہوتے تو مدنی صاحب آپ بھی نہ ہوتے. بات سمجھ میں مجھے تو انہوں نے مدعو کیا، میں تو سلیم صاحب کو نہیں جانتا تھا، نہ مجھے انہوں نے فون کیا. میں یہی مسئلہ آپ کو سمجھا، مجھے انہوں نے کہا ہے. میں نے کہا چلتے چلتے چلو جہاں اللہ کے ذکر اللہ کے محبوب کا ذکر ہو جائے درجات بلند ہوتے ہیں. نامہ اعمال میں ایک اور سمجھا، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے اور زبان آج ثنائے رسول کرتی ہے. سمجھ آ گئی نا. ہم جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ، میں نے مسئلہ سمجھا دیا نا آپ کو. آدم علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے یہ میرا محبوب ہے، یہ اللہ نے یہ تفصیل نہیں بتائی. فرمایا آدم بات تیرے لیے اتنا کافی، اگر یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. اگر یہ نہ ہوتا تو اے آدم آپ بھی نہ ہوتے، آپ بھی نہ ہوتے. تو مخلوق اول ہیں میرے آقا، مخلوق اول ہیں، آئے پارا کو ہیں. سرکار کے 2-3 ادوار ہیں، وہ ایک بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا. ایک ہے تخلیق نور محمدی، ایک ہے بیست محمدی، ایک ہے ولادت محمدی. ولادت 12 کو ہوئی ہے، ولادت 12 کو ہوئی ہے، ولادت 12 کو ہوئی ہے. تخلیق سب سے پہلے ہوئی، تخلیق سب سے پہلے ہوئی. ساری کائنات میں کوئی مخلوق نہیں تھی، سب سے پہلی مخلوق اول ما خلق اللہ نوری. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے، حدیث جابر اٹھا کر دیکھنے، میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ نے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. جابر تیرے عقیدے پہ قربان جاؤں، جابر تیرے سوال پہ قربان جاؤں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نبی سے پوچھ رہے ہیں. یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ کتنا خوبصورت سوال ہے. یا رسول اللہ کس چیز کو تخلیق کیا؟ اس سے پوچھ رہے ہیں جو سب سے پہلے مخلوق اول ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ پوچھ کے بتاؤں گا، وہی آئے گی تو بتاؤں گا. حضرت یہ کہا میرے آقا نے، جبریل آ کے بتائے گا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا. میرے آقا نے فرمایا جابر یہ کوئی اور مولوی ہے جو کہتا ہے نبی جبریل کا محتاج ہے؟ مجھے تو کل کائنات کا علم دیا گیا. یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تخلیق کی تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے. تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. تو اللہ فرماتا ہے میں اے تحقیق یہ بات متحقق ہو چکی، میرا محبوب آیا تمہارے پاس کیا بن کے؟ معجزہ بن کے. سابقہ نبی معجزے لے کر آئے، میرا اور تمہارا کملی والے آقا معجزہ بن کے آئے. کسی کو 3، کسی کو 9، کسی کو 13 معجزے. میرا آقا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک معجزہ. جو نبی کی مجلس میں بیٹھ گیا، نبی کی نگاہ پڑ گئی، اس کو بھی صاحب کرامت بنا دیا. ولی کی کرامت حقیقت میں نبی کا معجزہ ہی تو ہوا کرتا ہے. اب اس عنوان کو سمجھو جو میلاد پہ اعتراض کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے پاس آیا، تمہارے رب کی جانب سے برہان معجزہ بن کر دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، پر ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. اور معجزے کی تعریف کیا ہے؟ جو نہ عقل میں آئے، جو نہ سمجھ میں آئے. یہ معجزے کی تعریف ہے. تمام علماء نے حضرت یہی لکھا ہے، نہ عقل میں آئے نہ سمجھ میں آئے. اگر نبی کی ذات معجزہ تو نبی کا میلاد معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو. اب آ گیا کلائمیک پوائنٹ میری تقریر کا. اگر نبی کی ذات معجزہ ہے تو نبی کا میلاد بھی معجزہ ہے، نبی کا دنیا میں آنا بھی معجزہ ہے. جب نبی کی ذات معجزہ ہو گئی، نبی کا میلاد معجزہ ہو گیا، تو معجزہ جب عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، تو اس پہ فتوے کیوں لگاتا ہے؟ آپ ریلی کے تاجدار کا غلام بن کے تو بھی کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. میرا محبوب تمہارے پاس کامل معجزہ بن کے آیا ہے. کامل معجزہ بن گیا. ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور. ذرا مل کے پڑھ لیں، گونج پڑ جائے. میں نبی پاک کا میلاد بیان کر رہا ہوں. میرے آقا اللہ نے فرمایا قد جاءکم
बुरहानुम मिर रब्बिकुम, اے ایمان اے کائنات والو، تحقیق میرا محبوب تمہارے پاس آیا رب کی طرف سے، سر سے لے کر پاؤں تک کامل معجزہ بن کر، کامل معجزہ بن کر، میرے نبی کا مسکرانا معجزہ، میرے نبی کا چلنا معجزہ، ایک تیرا چلنا ایک میرا چلنا، تو چلے، تو اکڑ کے چلے گناہ، میں اکڑ کے چلوں گناہ، بیت اللہ شریف میں رحمت عالم آئے۔ شکین مکہ نے تانا دیا اور مدینے کی گرمی نے مارا، یہ کیا طواف کریں گے، یہ کیسے طواف کریں گے؟ میرے آقا کے کانوں میں بات پڑی، صحابہ کو کہا پہلے 3 چکر، جس کو رمل کہتے ہیں حضرت، اسی طرح آقا فرماتے ہیں اس طرح چلو، پہلے 3 چکر لگاؤ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اتر کر چلتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح اب یہ جو حاجی جاتے ہیں نا، کتنے حاجی گئے ہیں یہاں اس مجلس میں؟ ماشاء اللہ۔ تو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے۔ میں نے 3 چکر حاجی صاحب رمل کر دیا، سینہ تان کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ جیسا پہلوان اس طرح چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چل، مکہ سے باہر چلے گا گناہ، ایمسٹرڈیم میں چلے گا گناہ، روٹرڈیم میں چلے گا گناہ، اپنے گھر میں بلاتا ہے، کہتا ہے جب تک ایسے چکر لگائے گا نہیں، نہ تیرا حج قبول نہ تیرا عمرہ قبول۔ مولا وجہ فرمایا مجھے تیری نہیں، مجھے تو اپنے محبوب کی اداؤں سے پیار ہے۔ یہ معجزہ ہے نا میرے آقا کا، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے تو کامل معجزہ بن کے آئے میرے آقا۔ تو میرے نبی کا میلاد بھی معجزہ ہے، تو میلاد پہ بحث نہ کرو، بلکہ یہ عقیدے کا اظہار کرو کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ تھوڑی سی زبان کو حرکت دے دو، بڑی برکت والے لفظ بول رہے ہو، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، کیا سہانا نور ہے۔ چلو جناب سیدہ آمنہ کے دروازے پر 12 ربیع الاول کی صبح بہار آئی۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل 70,000 فرشتہ دائیں ہو 70 بائیں ہو، جنت سے فرشتے لے جا، قطار اندر قطار کھڑے ہو جاؤ، رکوع والے رکوع چھوڑ دو، قیام والے قیام چھوڑ دو، سجدے والے سجدے چھوڑ دو۔ یا اللہ وجہ کیا قیامت آ رہی؟ کہا قیامت نہیں، محبوب کی آمد ہونے والی ہے، آمنہ کے گھر میں بہاریں آنے والی ہیں۔ جبریل 3 جھنڈے لے لے، ایک بیت اللہ کی چھت پہ لگا دے سفید جھنڈا، ایک بیت المعمور پہ لگا دے، ایک آمنہ کے چھت پہ لگا دے۔ محبوب آ رہا ہے، جھنڈے رب لگوا رہا ہے، لگا جبریل رہا ہے، لگا جبریل رہا ہے۔ آج بھی ننھے ننھے جو بچے جھنڈے اٹھا کے میلاد پہ پھرتے ہیں، مجھے وہ منظر یاد آ جاتے ہیں۔ بڑے لوگ، شیخ، علامہ قبلہ، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ہمارے علماء، شیخ الحدیث، بڑے بڑے حضرات جھنڈے جب اٹھاتے ہیں، مولا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میری سنت پہ عمل کرو، میں نے بھی جھنڈے لگوائے، حکم میرا تھا، تعمیل جبریل نے کی، حکم خدا کا جھنڈے لگاؤ، تعمیل جبریل نے کی، جبریل معصوم۔ پتہ لگا نبی کی آمد پہ جشن منانا اور نبی کی آمد پر جھنڈے لگانا یہ معصوموں کی سنت ہے، یہ معصوموں کی سنت ہے، جن کے دل صاف ہیں۔ منافق یہ کام نہیں کر سکتا۔ جھنڈے لگوا دیے گئے۔ جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا 3 مائیاں میرے کمرے میں داخل ہوئی، جو پہلے میں نے مکے میں نہیں دیکھی، میں نے مکے کے گرد و نواح میں نہیں دیکھی۔ میں نے مائی صاحبہ سے پوچھا ہے مائی صاحبہ آپ کون؟ بڑی مائی اما جان بولی، کہا ہم یہاں مکے کی نہیں، ہم مدینہ، ہم ابوا کی نہیں، ہم یثرب سے نہیں آئی، ہم شام سے نہیں آئی، اے مائی صاحبہ تعارف کروائیں۔ جناب بڑی مائی بولی یہ دیکھو میرے ساتھ کون ہے؟ اس بی بی کا نام جناب مریم، عیسیٰ روح اللہ کی والدہ، عیسیٰ روح اللہ کی والدہ جناب بی بی مریم ہے۔ آپ جانتے کتنی شان کی مالک ہے؟ دوسری بی بی کہا جناب سیدہ جناب محترمہ آسیہ، فرعون کی بیوی۔ حضرت میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے اور آپ کے ذوق کی خاطر، بھائی بی بی یہ تو سمجھ آتی ہے، بڑی مائی کا تعارف کراتا ہوں، جناب مریم تو عیسیٰ روح اللہ والدہ ہیں، آسیہ بی بی آسیہ کیا کرنے آئی؟ بیوی فرعون کی،
آ رہی ہے میلاد مصطفیٰ میں. سبحان اللہ. مولا وجہ فرمایا فرعون کی بیوی نہ سمجھو یہ وہ ہے جس نے موسیٰ کی میلاد پر خوشی منائی. یہ وہ ہے جس نے موسیٰ کلیم کے میلاد پہ خوشی منائی. اور موسیٰ کلیم کے میلاد پر خوشی منانے والی جناب آسیہ فرعون کی بیوی تھی. بہت بڑا میرا دشمن تھا لیکن اس کی بیوی نے میرے کلیم کے میلاد پر خوشی منائی. میرے کلیم کو اپنی گود میں کھلایا, میرے کلیم کو اپنے محل میں رکھا, میرے کلیم کو کوئی تکلیفوں سے بچاتی رہی. جب فرعون غضب میں آ جاتا یہ آسیہ جا کے موسیٰ کلیم کو کلیجے سے لگا دیتی. اے آسیہ تو نے موسیٰ کلیم کے میلاد پر خوشی منائی ہے, میں تمہیں اجر یہ دوں گا کہ اپنے کریم کے میلاد پر تمہیں بھیجوں گا. میری بات سمجھ آ گئی؟ یہ کون ہے؟ آسیہ ہے, یہ بی بی آسیہ ہے. بڑی اماں سے پوچھا بڑی اماں آپ کون ہیں؟ کہتی ہے میرا نام حوا ہے, ساری کائنات کی مائیوں پر تیرے گھر مائی نہیں محمد کی دائی بن کے. اب میں شواہد النبوہ میں اور دیگر مدارج میں اور دیگر کتابیں یہ روایات موجود ہیں خصائص کبریٰ وغیرہ میں مختلف طرف سے یہ روایتیں بیان ہوئی ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, یہ معجزہ نہیں ہے میرے آقا کا میلاد؟ حضرت معجزہ نہیں ہے, معجزہ نہیں ہے یہ میرے آقا کا آنا. جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, فرشتے بھیجے جا رہے ہیں اور گھروں سجائے جا رہے ہیں, سجاوٹ ہو رہی ہے, 70,000 فرشتے, جبریل جھنڈے لگا رہا ہے اور آنے والی معجزہ نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, میلاد النبی. اس مختصر وقت میں جو میں آپ کو مطلب میرے آقا کا میلاد بھی معجزہ ہے. اب میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں, تم کہتے ہو نبی زندہ ہے یا نہیں ہے, ولی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب بی بی مریم نبیہ تو نہیں ہے, ولی ہیں. جناب آسیہ ولی ہی ہے. جو نبی کی تعظیم کرے دل سے وہی ولی بنتا ہے. اسی لیے حضرت ان میں کوئی ولی نہیں ہے. ولی جتنے ہیں اہل سنت میں الحمدللہ, غوث کتب ابدال سب اہل سنت میں ہیں. ولی بنتا ہی وہ ہے جو نبی کی تعظیم کرے. جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ ولایت کی بو بھی نہیں چکھ سکتا. آج تک ان میں بڑے بڑے ملا تو پیدا ہوئے کہ آج ان میں غوث نہیں ہے. 100-150 سال ہو گئے تاجدار گورا کو اٹھا کر دیکھ لو. جناب حضور غوث زمان شہنشاہ گنگول کی زندگی پوری ملت کے سامنے ہے. خواجہ قمر ملت الدین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, محدث چھٹوی رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان دیکھو, پاکستان میں دیکھو, آج بھی اولیاء اللہ کا وجود پایا جا رہا ہے. کن میں ہے؟ انہی پر ہے جو نبی کا میلاد منانے والے ہیں, جو نبی پر درود پڑھنے والے ہیں, جو نبی پر سلام پڑھنے والے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو ماؤں کا گستاخ ہے, جو ازواج مطہرات کا گستاخ ہے, جو جناب بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا پر انگلیاں اٹھاتا ہے, بغض اہل بیت کی محبت کی آڑ میں آ کر ازواج کا خلاف ہے. تو اپنی ماں کا بے ادب ہو, نہ تجھ پہ کملی والا راضی ہے, نہ تجھ پہ خدا راضی ہے. اور جس کو خدا تمہاری مائیں کہتا ہے, جب اس کا بے ادب ہوگا تو کس کو راضی کر رہا ہے؟ کون سا علی تجھ پہ راضی ہے؟ نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. باتیں سنو, پردیس میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی اصل بھول جائیں. سمجھ آ گئی نا؟ ہمارا اندر محمدی ہے, ہماری رگوں میں جو خون تڑپ رہا ہے, خون گردش کر رہا ہے. ہم نے ان ماں کا دودھ پیا ہے جو نبی پر درود پڑھنے والی تھی, آل رسول پر درود پڑھنے والی تھی. ہم نے ان ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے کہ ان ماں نے ہمیں گھٹی میں نبی کی محبت پھیلائی ہے کہ اے بیٹا سب کچھ نبی کے نام پہ وار دینا. یہ زندگی ملی ہے تو تب بھی کملی والے آقا کا صدقہ ہے. کیا پتا یہ کملی والے آقا کا صدقہ ہی ہے کہ غلامی میں پیدا کیا وہ رب جو جانوروں کو پیدا کرتا ہے, تو ہمیں بھی جانور پیدا کر سکتا تھا, ہمیں بھی کتے اور بلی کی شکل دیکھ سکتا تھا. اے مولا تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے, تو نے ہمیں وہ بنایا, اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ سابقہ انبیاء اور رسول بھی اس نبی کے غلام بننے پر فخر محسوس کرتے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں, جناب بی بی آمنہ کی گھر میں دروازے پر آئے. حضرت میں پوچھتا ہوں, کسی اور رنگ میں نکل گیا. محبت کا یہ رنگ ہے, یہ عشق اور ایمان کی باتیں ہیں. ایمان والوں مزار پہ وہی جاتا ہے نا, سنو, مزار پہ وہی جاتا ہے جو ان کو صاحب ایمان سمجھے. بی بی ہوا پہلی مومنہ ہے, ماں ہے پورے مومنوں کی, پوری انسانیت کی مائی ہے. جناب مریم کون ہے؟ عیسیٰ کی والدہ ہے. آسیہ مومنہ کون ہے جس نے میلاد موسیٰ پر خوشی منائی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ پاک بیبیاں معاذ اللہ کسی کافرہ کے پاس گئی تھی؟
کسی کافرہ کے پاس گھر میں چل کے گئی تھی، کسی کافرہ کے پاس معاذ اللہ چلی گئی تھی کہ آج کا مولوی ایمان والدین مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھاتا ہے. میں کہتا ہوں حیا کر. ارے جس آمنہ کے دروازے پر بی بی حوا آئے، جناب سیدہ مریم آئے، جناب آسیہ آئے، وہ مائی بتانا چاہتی ہے اے کائنات والوں میں تو کل کائنات کی ماں ہوں، پر آج آمنہ وہ مرتبہ لے رہی ہے جو آمنہ کا لال پیدا ہونے والا ہے. آمنہ جیسی ماں کائنات میں کوئی نہیں ہے، ماں کوئی نہیں ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کبھی ان روایتوں پر غور کرو، اہل سنت ان کو پڑھو، اس کے رسول میں ڈوب کر پڑھو. نبی کی ولادت پر بی بی حوا آئیں، جناب مریم. یہ تو مولوی کے کاغذوں میں تو مر چکی تھی نا، موت کا ذائقہ حضرت چکھ لیا تھا، دنیا سے جا چکی تھی. ہزاروں سال ہوا کا تیرے میلاد پہ قربان جاؤں، ہزاروں سال جو اوجل ہوئے تھے تیرے آنے پہ وہ بھی ظاہر ہو گئے. سے بجا گئی نا، تیرے آنے پر جناب سیدہ حوا بھی آئیں، جناب بی بی مریم بھی آئیں. اور میرے آقا کی والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں میرا لال، میرا کملی والا محمد کس شان سے آیا. تکلیف ہوتی ہے نا ماں کو بیٹا پیدا ہوتا ہے. اٹھاؤ اسپتالوں میں، میرے اور تمہاری ولادت اور ہے، میرے آقا کی ولادت اور ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کا میلاد معجزہ ہے. جو میں نے کی نا یہ معجزہ ہے، اور معجزے کو عقل کی ترازو پہ مت تولو. معجزے کو سمجھ کی عقل اور سمجھ کی ترازو پر، اور کتابی ترازو نہیں. یہ نہ عقل میں آتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے، یہ دل کا معاملہ ہے. یہ دل کا معاملہ ہے، یہ دلوں کی بات ہے، یہ اندر کی دنیا ہے. یہ وہ اس عرش کی بات میں چھیڑ رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں. یہ دل کا معاملہ ہے. نبی کی عزت کو پرکھنا ہے تو دل سے پوچھو، اس سے نہ پوچھو. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کیا فرما رہی ہیں؟ یہ نہیں فرماتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارا بیٹا پیدا ہوا، ماں کو تکلیف ہوتی ہے. سیدہ فرماتی ہیں خرج منی نور. سبحان اللہ. نہیں فرماتی. ماں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ بیٹے کو ماں سے زیادہ کوئی جان سکتی ہے؟ بولو تو صحیح یار. آپ سے اردو سمجھ رہے ہیں نا؟ بیٹے کو ماں سے زیادہ کوئی جانتی ہے؟ آپ کی ماں کو پتا ہے آپ کیا ہے؟ بیٹا ملک کا وزیر اعظم ہو، ماں اصل جانتی ہے، ماں اصل جانتی ہے. یہ سنی کا عقیدہ نہیں ہے. میرے آقا کی والدہ ماجدہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. یہ نہیں کہتی میرا بیٹا پیدا ہوا، یہ نہیں فرماتی کہ میرا بیٹا پیدا، فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا. تو کیوں نہ کہیں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور. سیدہ فرماتی ہیں میرا لال خرج منی نور، نور کی صورت میں ظاہر ہوا میرا کملی والا محبوب. آمنہ کا لال فرماتی ہیں نور خارج ہوا. پھر کیا ہوا سیدہ؟ پھر کیا ہوا سیدہ؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا سارا کمرہ بکہ نور بن گیا. سارا کمرہ، بولے بولے سارا کمرہ. اور ایمان کے سلامتی تھا میلاد پڑھ رہا ہوں، سارا کمرہ بکہ نور ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ کہا میرا کمرہ ہی بکہ نور نہیں ہوا، اپنے کمرے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ رہی تھی. حجابات ہٹ گئے، حجابات ہٹ گئے، کملی والا آیا، کمرہ بکہ نور بن گیا. ماں مکے میں دیکھ رہی شام کے محلات، ماں مکے میں شام کی محلات، جس کے نور سے ماں کی نگاہ کا یہ عالم حجاب ہٹ جائیں. بیٹھی مکے میں دیکھے شام میں اس کملی والے آقا کی کیا شان. اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ بظاہر مدینے میں بباطن ایمسٹرڈم میں اپنے غلاموں کی محفل کو ملاحظہ کر رہا ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آج میلاد النبی ہے. حلیمہ کہتی ہے جب سے لے کر آئی. یہاں پر چلتے چلتے ایک بات عرض کرتا چلوں، بعد میرا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. جناب چلتے چلتے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ میں بشارت عیسیٰ علیہ السلام. میں وہ ہوں جس کی خوشخبری
عیسیٰ علیہ السلام نے دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ، میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے۔ ہاں انجیل برنباس میں ہے، دیگر کتابوں میں حوالے ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، قرآن میں بھی لکھا ہوا، قرآن میں آیت کریم عیسیٰ علیہ السلام مجمع میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو کام ہے نا ذکر مصطفیٰ مجمع لگا کے کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ فرق یہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ کیفیت وہی ہے، ذکر رسول کی کیفیت وہی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ میں کہا مجھے عام نعمت نہ سمجھنا، بشارتیں میری عیسیٰ نے دی ہے، مانگا مجھے خلیل اللہ نے ہے۔ سمجھ آیا؟ مانگا خلیل اللہ نے، اور وہ خواب ہوں میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ اچھا کتنی عمر تھی سرکار کی جب والدہ پردہ کر گئی؟ 6 سال۔ 6 سال میں بچوں کو یاد ہوتا کہ میری ماں نے کیا دیکھا؟ بولو تو صحیح یار، 6 سال میں بچوں کو یاد ہوتا میری ماں نے کیا دیکھا؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی کتاب میرے آقا نے پڑھی نہیں، وہی بعد میں نازل ہوئی، وہی میں آیا نہیں۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اولین کا بھی علم جانتا ہو، آخرین کا بھی۔ اولین کی بات کرتے ہو شہنشاہ بغداد حضرت ابو بکر بن خوار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی مسند ولایت پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ آج کل تو بڑے پیڑیں جمپی ہیں حضرت، سچی باتیں کریں بھائی، اسلام میں بڑی بڑی پیڑیں پیدا ہوئے، پیر کوئی نہیں ہے۔ دھندے پیڑا، پیڑ سمجھتے ہو پنجابی میں پیر کہتے ہیں تکلیف کو، یہ تکلیفیں ہیں، وہ تکلیفیں دور کرتے ہیں، یہ مریدوں کو تکلیف دینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ پیرانے جو اللہ کے ولی تھے وہ تکلیفیں دور کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر بن خوار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی صاحب مسند نہیں ہو سکتا۔ جملہ میرا سنو، گفتگو میری ختم ہے۔ اس وقت تک کوئی مسند پہ حضرت بیٹھ نہیں سکتا جب تک کاف سے لے کر قاف تک علم اس کو حاصل نہ ہو۔ میں بڑی بات کر گیا، دیکھیے آپ کے لیے آئے ہیں، ادھر نہ دیکھیں ادھر دیکھیں، ابھی بھی دیکھ کے آپ کے لیے آئے ہیں ادھر۔ ابو بکر بن خوار کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت تک کوئی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا جب تک کاف سے لے کر قاف تک، کاف سے قاف تک علم اس کو نہ ہو، اس وقت تک وہ مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ پیر کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ مسند عام نہیں ہے تیری میری جو بازار سے مسند دے کے اپنے لیے بچھانا اور ہے، پیر کامل کا عطا کرنا اور ہے۔ یہ مسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی مسند ہے، کسی کے باپ کی گدی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی مسند ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی مسند پر نہیں بیٹھ سکتا جب تک کاف سے لے کر قاف تک علم نہ حاصل کر لے۔ پوچھا حضرت وہ کون سا؟ فرمایا کاف سے مراد کن فیکون، کن فیکون، اور کاف سے قیامت تک۔ کہا اس وقت تک حضور کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا جب تک روز اول سے لے کر قیامت تک علم نہ ہو۔ یہ تو شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بابا بولے شاہ جی یہ بات پنجابی میں سنا جاؤں، فقیروں کی بات سنو۔ فرماتے ہیں کن فیکون جدو فرمایا سی اردو بھی کولے یہاں سے۔ نبی کو علم ہے یا نہیں ہے ان باتوں کو چھوڑو، نبی کو ماننے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تیری عقل میں آ گیا کہ علم نہیں، اور سرکار تمہیں پتہ لگ گیا کہ علم نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے دیا اس کو نہیں پتا۔ سبحان اللہ، تمہاری داد دینے پہ بھی میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کون فیکون جدو فرمایا اسو اودوں بھی کولے حاصل۔ اللہ نے جب کہا نا کہ ہو جا تو ہو گیا، کہتے ہیں ہم اس وقت بھی ادھر تھے۔ کون فیکون جدو فرمایا اسو اودوں بھی کولے حاصل۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا۔ فرماتے ہیں قالوا بلا سی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے نہ سے۔ قالوا بلا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے نہ سے، لا مکان سی وطن ساڈا، ایتھے آن بتاں وچ پھاسے، اور نفس پلید پلید چکیتا کوئی اصل پلید نہ سمجھا۔ یہ ربائی بعد میں تقریریں علماء کرتے رہیں گے، ریکارڈ ہو رہی ہے، بیٹھ کے تسلی سے سننا کہ بابا کیا بات کر گیا ہے۔ مقبارے سے علوم پیمبر یہ لوگ ہیں اولیاء اللہ۔ بتانا چاہتا ہوں میرے آقا کا میلاد معجزہ، اور اگر اپنی زندگی کو معجزے میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، برکتیں دیکھنا چاہتے ہو،
رحمتیں دیکھنا چاہتے ہو تو اس میلاد والے رسول کی سیرت پہ عمل کرو، بے شک بے تم بھی شک عزت والے ہو جاؤ، بے شک تم بھی عزت والے ہو جاؤ۔ 3 سانسوں میں پانی پیو، تم اتنے عزت والے ہو جاؤ گے، تمہاری باطنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ نبی کے طریقے پر پہننا اوڑھنا بچھونا کر لو، تم خود صاحب کرامت ہو جاؤ گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، باوضو رہو، نبی پہ درود پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ پھر جب تمہارے پاس کوئی نبی کا غلام سمجھ کے آئے گا نا، میلاد کی پھر برکات دیکھنا، پھر ہاتھ کھڑے کرنا، سونے ہاں میرے اللہ اپنے مالک محبوب کے صدقے میں، ہمارے آقا کے صدقے میں اس پر کرم کر دے۔ دیکھو کس طرح کرم ہوتا ہوا، نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سیرت اپنانے، میلاد والے رسول کی جس نے مان لی وہ بھی معجزہ۔ مجھے بتاؤ عرب کے بندو لوٹنے والے ساری زندگی جو لوٹتے بے ناز کرتے تھے، جب میرے آقا آئے انہوں نے لوٹانے پہ ناز کرنا چاہیے۔ ساری زندگی لوٹنے پہ ناز کرنے والے لوٹانے پہ ناز کرنے لگ پڑے، جو لوٹنے والے تھے وہ لوٹانے پر لگ پڑے۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ علی نے کہا تھا کہ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، سمجھ آ گئی نا؟ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی نہیں عجم کی بھی زمین ہلا دی۔ پوری کائنات میں ایک نور آ گیا، تو حضور کی تعلیمات کا نچوڑ میلاد کرو، یہ مناؤ، اپنے دلوں کو جگاؤ، نبی کی محبت میں رونا سیکھو، نبی کی محبت میں تڑپنا سیکھو، نبی کے عشق سے اپنے قلوب کو پر نور کرو، نبی کے ذکر کی محفل گھر گھر بپا کر دو۔ علماء کرام کو کہو ہمیں نبی کی محبت کی باتیں سنا، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا دیتے ہیں۔ سکون لینا ہے نبی کے ذکر کی محفل سجاؤ، جب ذکر کی محفل سجا کر نبی کی تعلیمات کو سانچہ بنا کر اس میں ڈھل جاؤ گے تو پھر تم بھی مشغول ہو جاؤ، پھر لوگ تمہارا بھی ذکر کریں گے، لوگ تمہارا بھی۔ یہ نہیں بیوی بچے تو تم جانتے ہیں نکلتا بھی ادھر سے ہے، جاتا بھی ادھر ہی ہے، گھر میں میں بھی بیوی بچے تو ہمیں جانتے ہیں۔ مذکور اگر ہونا چاہتے ہو ذاکر کو یاد کرو، ذاکر بن جاؤ، اللہ رسول کا ذکر کرو، باہر نکلو گے لوگ تمہیں بھی یاد کریں گے۔ گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر نبی کے، الحمدللہ جب سے ربیع الاول محرم سے میں شروع، گلی گلی نگر، کبھی ذکر حسین، کبھی پاکوں کا ذکر۔ ابھی یہاں پر کل 2-3 پروگرام ہیں، پھر میں اگلے جو میں ناروے جانا ہے، تو کیا کر رہا ہوں میں اپنی ذات کے لیے نہیں، نبی کی محبت میں جا رہا ہوں۔ یہ ساتھی جو کہہ رہے تھے بچپن سے لے کر اب تک گلی گلی نگر نگر یہ صدائیں بلند کی، تو اس کا ملا بھی ہے، ریوارڈ بھی ملا ہے۔ اسی نے کیا خوب بات کی تھی، کس قدر تیرا ذکر ہم نے کیا، برکاتی صاحب لائق ذکر ہو گئے ہم نے۔ اگر لائق ذکر بننا چاہتے ہو تو اس نبی کا ذکر کرو، اور اس ذکر کو جب عملی جامع ذکر بالجوارح کرو گے تمہارا ہاتھ نبی کی سیرت کی روشنی میں اٹھے گا، تعلیمات تمہاری زبان نبی کی تعلیمات کی روشنی میں کھلے گی، تمہارا بولنا چلنا اوڑھنا بکھونا جب اس نبی کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، پھر دیکھو کس طرح کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سازی کو قبول فرمائے، نگر سے فیض یاب ہوں۔ میں نے چونکہ واپس ایئرپورٹ پہنچا ہے، میرے لیے آپ دعا فرمائیں، مسافر کی دعا مقیمی کے حق میں قبول ہوتی ہے جو مسلم ہو۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، پورے عالم اسلام کے لیے، تمام صحیح العقیدہ اہل ایمان کے لیے، مولا ان پر اور عالم اسلام پر کرم فرما، اور ان کی نیکیوں کا صدقہ، اپنے محبوب کے میلاد پاک کا صدقہ میرے حال پہ بھی کرم فرما، ہمارے صغائر کبائر معاف فرما۔ میری زوجہ کی دعا کرے مولا ان کو بھی صحت عطا فرما، میرے بچوں کو اور تمام بچوں کو جتنے اہل ایمان بیٹھے ہیں اور جو نہیں آ سکے سب کے گھروں میں رحمتوں پر مولا کریم یہ تیرے محبوب سے محبت رکھنے والے ہیں۔ مولا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوڑی کے مریضوں کو شفا دے، ہم تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، ان سمیت جو یہاں پر بیمار ہیں، مجھ سمیت آپ سمیت سب کی روحانی جسمانی بیماریاں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح، قرض داروں کو قرض سے خلاص، تنگستوں کی تنگستیاں دور فرما، قبلہ برکاتی صاحب، قبلہ حافظ صاحب ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ مختار میر کے لیے دعا کریں مولا اس کے حال پہ بھی کرم فرما، جی حافظ عمران صاحب کے لیے جی اللہ درجات میں بلندی عطا فرمائے، جی مختار بھائی کے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے، اجاز بھائی کے لیے، دیگر جن بھائیوں کے نام مجھے نہیں آتے، اللہ آپ سب جی سلیم بھائی کے گھر میں دیکھیں، جس گھر میں ذکر میلاد ہو جائے پورا سال وہاں رحمتیں ہوتی ہیں، یہ حضور کے ذکر سلیم صاحب نے دعائیں لے لی ہیں، دیکھیں جہاں پر بیٹھ کے ہم دعا کر رہے ہیں یہ بھی تو ان کی وجہ سے ہے، اور یہ اس وقت آپ جب قبر میں ہم جائیں گے نا پھر پتہ لگے گا ان محفلوں کی قدر کیا پڑتی ہے، یہ ذکر رسول کی قدر کیا پڑتی ہے۔ میرے اللہ دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ
ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور قبر میں جب جائیں تو کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے، یا الہی رحم فرما ہم سب پر محمد مصطفیٰ کے واسطے، اور یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے۔ میرے مرشد کریم شہنشاہ گنگور حضور زندہ پیر صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور دیگر جو صاحب سلسلہ ہیں مولا ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، سب کے درجات میں بلندیاں کرتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت آپ بیٹھے